ہاں جی جناب، انہوں نے جو باتیں کی ہیں، نمبر ایک جھوٹ بولا کہ ان کے ہاں اللہ کے ہاں یہ کہ اللہ کو نیند آتی ہے، جیسا ٹائم لگا، سراسر فراڈ کیا ہے، کسی بھی اہل سنت کا اہل الحدیث کا یہ عقیدہ نہیں ہے، ایک بات۔ نمبر دو، انہوں نے بات کی ہے کہ ان کا اللہ دوڑتا بھی ہے، بخاری شریف کی روایت پیش کی ہے جی۔ اچھا جی، اس کے بعد دو انگلیوں کے درمیان ہم یہ کہتے ہیں ذات کے اعتبار سے اللہ عرش پر، صفات کے اعتبار سے اللہ جس طرح کے اگر کوئی تین ہوتے ہیں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، دو ہوتے ہیں تو جس طرح قرآن کی آیت ہے۔ یہ لوگ ابھی جس طرح انہوں نے حدیث پڑھی ہے، پہلے نمبر پر تو پچھلے دفعہ اصول دیکھے نا، مرضی کے اصول بناتے ہیں۔ جب ہم بات سنیں، اگر ہم پر اعتراض کرنا ہے تو ہماری کتابوں سے، آپ پر اعتراض ہوگا تو آپ کی کتابوں سے۔ مسئلہ کیا ہے، انہوں نے اپنی طرف سے پڑھی، اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ ان کی پیدائش ہے 83 ہجری، میں نے تو یہ بات کی ہے، کان کھول کے سنا کرے نا، دیکھیے یہ دوسری مطلب صدی ہجری سے کام شروع ہوا، پھر اس طرح 148 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ آپ ان کا قول نقل کر رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو دعوے کیے ہیں، بڑی باتیں کی، مثلا ان کے جو باتیں ہیں نا وہ ایسے ہیں، آپ دیکھیں نا بات سنیں، قرآن میں حدیث میں جو چیزیں آئی ہیں وہ اسی اعتبار سے دیکھنی چاہیے۔ مثلا اللہ کی دو انگلیوں میں کیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی انگلیاں ہیں، اب کس طرح یہ کہتے ہیں جی اس طرح کر کے، ہم یہی تو کہتے ہیں کفر بھائی، اس طرح یہ گمراہی ہے، جہالت ہے، ضلالت ہے کہ آپ اپنی انگلیوں سے تشریح کیوں دیتے ہیں؟ انگلیاں ترجمہ ہے انگلیاں، اب کیسی انگلیاں ہمیں نہیں معلوم کیونکہ حدیث میں آ گئی۔ اچھا جی، اللہ جی بندے کی طرف دوڑ کے آتا ہے، اس طرح آتا کیا ہے؟ یہ صفات کے اعتبار سے، نہ کہ ذات کے اعتبار سے۔ ہمیں کبھی یہ بات نہیں کی کہ اللہ ذات کے اعتبار سے اس طرح دوڑ کے پاس جاتا ہے، مطلب وہ چیزیں ہم کہتے ہیں ذات کے اعتبار سے عرش پر، صفات کے اعتبار سے ہر جگہ، ایک بات۔ یہ ہمارا اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ اب اس عقیدے کی بنیاد کیا ہے وہ آپ کے سامنے دلائل میں رکھیں۔ اس کے اعتراضات کیا ہیں؟ یہ حسن علی یاری صاحب کے اعتراضات یہ ہیں، جس طرح مثلا کوئی بندہ آگے کہہ دے، دیکھیں جی وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ پتھر سے پانی کیسے نکل سکتا ہے؟ آسمان سے منسلوا کیسے آ سکتا ہے؟ ایسے عقل تو نہیں مانتی، یہ چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ اچھا جی، اور یہ چاند دو ٹکڑے کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ شخص قرآن و سنت کو، کیونکہ میں نے اپنی طرف سے تو بات کی نہیں ہے، کسی امام کا قول پیش کیا نہیں ہے، بھی اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ میں نے کہا جی ہم نے قرآن اور حدیث کی، اور اس طرح توضیح، وضاحت، صراحت یا مثالیں، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تیرے ناموں کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں، وہ جو تو نے بتا دیے مخلوق کو، جو اپنے لیے مطلب نام مختص کیے، اور اس کے بعد وہ جو نہیں بتائے، یعنی آپ کے خزانہ غیب میں جو چیزیں ہیں، وہ جتنے بھی نام ہیں، یہ 99 تو بظاہر ہے نا، اس کے علاوہ جتنے نام ہیں سب ناموں کا واسطہ، یعنی کہ ظاہری جو چیزیں ظاہری نہیں ہیں، اب اپنی طرف سے کچھ چیزیں ہم بنا لیں، یہ چیزیں نہیں ہوں۔ مسئلہ یہ ہے جب رسول اللہ نے یہ نہیں بتایا، صحابہ نے یہ سوالات نہیں کیے، اپنی طرف سے طویلات نہیں کی، اپنی طرف سے کہانیاں نہیں بنائی، تو ہم کیوں بنائیں؟ ہمارے لیے بنیاد ہے قرآن اور حدیث۔ انہوں نے جھوٹ بولا، فراڈ کیا، کیا کہ اہل سنت میں کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے استواء علی العرش، یا مطلب اسماء و صفات میں تفویضی۔ میں نے سوال کیا تھا، جواب نہیں دیا انہوں نے۔ وہ یہ ہے کہ اگر امام ائمہ اربعہ اگر تعویلی تھے، وہ تعویلات کرتے تھے، تو پھر حنفی ماتریدی کیوں ہیں؟ عقائد میں حنفی کیا ہے کہ مطلب ہے ماتریدی، فروعات میں حنفی۔ اگر وہ مطلب کہ تعویلی تھے تو پھر عقائد میں بھی ان کے ہوتے، کیا معلوم ہو یہ علم الکلام بعد میں ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلا سوال، بھائی دیکھیں میں نے قرآن کی آیت شروع سے پڑھی، امام مالک کا الفاظ، ان کے الفاظ کہتے ہیں جی اہل حدیث کا عقیدہ کسی کا، وہ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی ہمارا یہ نظریہ، ہمارا یہ عقیدہ امام مالک کی زبانی رحمہ اللہ۔ اب دیکھیں یہ نقل کرنے والے کون ہیں؟ اسماء و صفات امام بیکی رحمہ اللہ۔ اس کے بعد یہ اندازہ لگایا 4 صدی ہجری کے ہیں، محدث ابو القاسم ہبت اللہ بن حسن، وہ نقل کر رہے ہیں کیا ہے، قیل لمالک یا ابا عبداللہ الرحمن علی العرش استوى کیف استوى فقال الاستواء غیر مجہول والکیف غیر معقول والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعہ۔ کہتے جی امام مالک رحمہ اللہ اہل حدیث کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ استوا کا معنی معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، سوال کرنا بدعت ہے۔ یہ سوالات نہ کرو، قرآن کی آیت پڑھی میں نے۔ اب دیکھیں اس طرح اشاعرہ کا عقیدہ بیان کیا امام ابو حسن اشعری، دیکھیں نا ان کا عقیدہ انہی کی زبان سن لیں، دیکھ لیں، الابانہ عن اصول الدیانہ وانہ استوى علی العرش، علی العرش فرمایا کہ وانہ استوى علی العرش کما قال الرحمن علی العرش استوى لا نقول استولى کما قالت المعتزلہ۔ ہم اس کی تعویل یہ نہیں کرتے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جی اس پر قدرت پکڑی، نہیں، فرمایا بل نقول استوى بلا کیف۔ ہاں یہ عقیدہ کون ہے؟ یہ بھی 4 صدی کے امام ہیں۔
وہ بھی یہ بیان کر رہے ہیں، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. اب قرآن سنیں، انہوں نے کہا جی یہ اہل حدیث دوسروں کو مسلمان نہیں سمجھتے، جو یہ عقیدہ نہ رکھے فلاں کرے، ہم ان پر جہالت کا فتویٰ لگاتے ہیں، گمراہی کا ضرور فتویٰ لگاتے ہیں، ان کو غلط ہونے کا، لیکن اس طرح کفریہ فتویٰ ان بنیادوں پر اشاعرہ ماتریدیہ نہیں. ان میں سے جو غالی ہے میں نے حوالہ دیا، میں نے کہا جی بات یہ ہے جس طرح منصور بن حلاج ان الحق کا نام لگانے، ایسے لوگوں پر ہم کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے سوال کیا 99% حنفی جو اہل الحدیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہی نظریہ رکھتے ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں، عام مسلمان کا یہی عقیدہ ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ان چیزوں کا. تو آپ ابھی تک جواب نہیں دے رہے ان کا. اس کے بعد قرآن میں ولا تقربوا ما لیس لک بہ علم، آپ اس کا جواب نہیں دے رہے کہ جی بھائی جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان کا مطلب سوال نہ کریں. اب کوئی بندہ اٹھ کے سوال کرے آخرت کیسے قائم ہوگی، یہ چیزیں مثلا آسمان تو ہے نہیں ہے یا کائنات پھیل رہی ہے، جس طرح الہادی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا، پہلے اللہ کو پتا تھا یہ چیزیں کریں گے لوگ. وَذَرِ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي السَّمَاءِ، کچھ لوگ اللہ کی اسماء و صفات کا انکار کریں گے، الہاد کریں گے، منکر ہو جائیں گے. تو بتائیے سورہ اعراف آیت نمبر غالباً 180. اچھا جی اب دیکھیں اس کے بعد یہ لوگ بار بار کہتے ہیں بھائی میرا جو عقیدہ ہے، میں نے کہا میرا عقیدہ وہی ہے، میں نے کہتے ہیں بیان نہیں کیا، انہوں بتایا، میں نے بتایا نہیں اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر، کیفیت بیٹھنا لیٹنا یہ غلط ہے ساری باتیں. ہم کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ قرآن میں ید اللہ مغلولہ، یہ تو ایسے ہوگی جس طرح کوئی کہتے تھے یار کافر کہتے تھے کہ اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے مچھروں کی مثالیں بیان کرنے کی، یہ کہانیاں بنا رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، اپنا بغض دل میں ایسے ان کی پوچھ رہے فلاں. ہمارا اللہ ایسا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا اللہ جس کا ہاتھ ہے اس کی شان کے لائق کے مطابق، اس کا استوا اللہ اس کی شان کے لائق کے مطابق، اس کی جو صفات ہیں اس کی شان کے لائق کے مطابق. ہمارا نظریہ یہ ہے، ہم اپنی طرف سے کوئی تمثیل نہیں دیتے. کس طرح کیا ہے، کیونکہ وہ ساری کائنات سے الگ ہے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، یہ اس طرح اشارے کر کے وہ کہہ رہے تھے نا یہ کفر ہے، یہ کفر ہے تمثیل کرنا. قرآن کہتا ہے کوئی مثال نہیں ہے، اللہ کی مثال ہونی، یہ اپنے آپ پر کر رہے ہیں جی یہ دیکھو اللہ کیسے ہاتھ ہے، اللہ کا چلنا. بھائی بات یہ ہے اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر، صفات کے اعتبار سے، سننے کے دیکھنے کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سب چیزیں. اچھا اس کے بعد آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن الیمین الرحمن وکلتا یدیہ یمین. میں اپنی طرف سے تو کوئی بات کر نہیں رہا، یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ اہل حدیثوں کی کتابیں نہیں جو میں حوالے دے رہا ہوں، یہ حنفی، شافی، مالکی، حنبلی سب کی کتابیں، حدیث کی کتابیں. اچھا جی یہ 4720 اور 1800 بعض جگہ 1827 صحیح مسلم. اب مسئلہ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ انصاف کرنے والے ہیں نا اہل و عیال میں، لوگوں میں، تو کل قیامت والے دن اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے، دائیں سائڈ پہ. اچھا اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں، اب بتائیں اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں. اب سوچیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس معنی میں یہ بات کی، اور یہ ان کے جو ٹھٹے ہیں، جو مذاق ہیں، طویلیں کہانیاں، الہادی نظریات ہیں، مذاق اڑانا قرآن و سنت کا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں. تو نعوذ باللہ انہوں نے ہماری باتیں ہم پر اعتراض نہیں کیا، کیونکہ میں نے جو باتیں کی ہیں، میں نے جو عقیدہ پیش کیا ہے وہ اہل سنت کی متفقہ کتابوں سے، لیکن ان میں ہمت نہیں ہے، یہ عقلی اعتراضات کریں گے دائیں بائیں گئے. بھائی بات سنیں، آپ نے امام جعفر صادق کا بیان کیا رحمہ اللہ کا، وہ بھائی ان کی بات رسول اللہ کے بالمقابل قرآن کے مقابل حجت نہیں ہے. میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی آپ کا ٹائم ختم ہو گیا وحید عثمانی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، یہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام تو بعد میں آئے تھے. یہ کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، یہ کتاب التوحید باب العرش والکرسی، حدیث امیر المؤمنین علیہ السلام کی ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام سے پوچھا گیا ان امیر المؤمنین علیہ السلام اخبرنی عن اللہ عز وجل یحمل العرش ام العرش یحملہ، ہمیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کو برقرار رکھا ہوا ہے یا عرش نے اللہ کو برقرار رکھا ہوا ہے؟ تو فرمایا ان اللہ عز وجل حامل العرش والسماوات والارض وما فیہما وما بینہما، اللہ تعالیٰ نے حمل کیا اٹھایا ہوا ہے عرش کو، آسمان اور زمین، اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے. وذالک قول اللہ عز وجل ان اللہ یمسک السماوات والارض. اچھا اور اس کے بعد ملاحظہ کریں، یہ حدیث بہت طویل ہے، میں اس میں سے سب دکھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ان سے پوچھا گیا فالذین یحملون العرش، فالذین یحملون العرش هم العلماء الذین حملهم اللہ علمہ. الذین یحملون العرش، اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کرسی پہ بیٹھا ہے، کرسی کو لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے. عرش سے مراد یہاں پر علم ہے. یہ امیر المؤمنین امام المتقین امام الموحدین علیہ السلام کی حدیث. اس طرح کی حدیث ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، آپ لوگوں کے پاس تنزیہ میں ایک حدیث بھی نہیں ہے. تنزیہ اللہ تبارک و تعالی میں ایک حدیث نہیں، سب احادیث آپ کی تشبیہ اور تجسیم میں. اچھا آپ نے جو بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ کے صفات زمین پر ہے اور وہ خود آسمان پر ہے، اور ملاحظہ کریں یہ آپ پھر تقیہ کر رہے ہیں، یہ ملاحظہ کریں یہ
ابن عثیمین کی صفات اللہ کی کتاب ہے. یہاں پر اس حدیث کو لے کے آتا ہے کہ اللہ دوڑتا ہے, اللہ دوڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ صفحہ نمبر کون سا ہے بھائی؟ دیکھو میں آپ لوگوں کے ساتھ فراڈ کروں, صفحہ نمبر 73 ہے. وہی دوڑنے والی جو بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ دوڑ کے آ جاتا ہے. اس کے بعد کہتا ہے, میں نے آپ کو دکھایا نا, هذه النصوص والسلف اهل السنه والجماعه يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقه معناها. اس کے جو ظاہری لفظی معنی ہیں اسی معنی پہ لیتے ہیں کہ اللہ واقعا دوڑتا ہے. پھر کہتا ہے کہ وہ دوڑنے سے کیا معنی ہے, وہ تو میں نے دکھا دیا کہ دوڑتا بھی ہے. اچھا اس کے طرح کے حدیثوں کا ہاں بڑی پڑی, اگر میں ان سب کو دکھاؤں تو آپ کو بہت وقت لیا جائے گا. مجھے ڈر ہے کہ کاٹ کے نہ بھاگے تو میں اصل مطلب کی طرف آ جاتا ہوں کہ ان لوگوں نے, یہ لوگ انہوں نے تکفیر کی ہوئی ہے, بری طرح تکفیر کی ہوئی ہے. جو دوسرے مسلمان ہیں, مسلمانوں کا اٹمان, جو اللہ تعالیٰ کو جسم نہیں سمجھتے, اللہ تعالیٰ کو آسمان میں نہیں سمجھتے, اللہ تعالیٰ کو اور اس کو اتنا نہیں معلوم. اس کو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں اس کے شان کے لائق ہے. اب بھائی جو چیز آسمان میں ہے, جو چیز مکان میں, وہ مکان کا خالق نہیں ہو سکتا نا. اگر وہ کسی مکان میں ہے, وہ کوئی جسم ہے, تو ہر جسم جو ہے حادث ہے. یہ اظہر من الشمس ہے, جو بھی انسان سمجھتا ہے, جو بھی چیز اس کی فزیکل ہے, اس کی ابتدا ہے, اس کی انتہا ہے. یہ عقلی طور پہ بھی یہ اس طرح واضح ہے کہ 2+2=2 4, یہ اس کو سمجھ نہیں آتا. اچھا یہ کہ فتاوی نور علی الدرب, یہ فتاوی ابن باز کیا ہے. ابن باز جو ہے تو کبار علماء سعودی عرب کا مفتی اعظم تھا, اس کی کتاب ہے جلد نمبر 12. یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 83 میں اس سے سوال کیا گیا ہے, هناك امام یؤمنا بالصلاۃ, ہمارے پاس ایک امام جماعت ہے, وہ یقول ان اللہ لا فوق ولا تحت, وہ کہتا ہے نہ اللہ اوپر ہے نہ نیچے ہے. مسلمانوں والا عقیدہ ہے. کہا هذا مبتدع ضال لا يصلى خلفه, کہا کہ یہ بدعتی ہے, گمراہ, اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی. من قال ان اللہ لا فوق ولا تحت فهو کافر, جو شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے, اوپر نیچے یہ مخلوق کے صفات ہے, جسم کے صفات ہے, یہ کافر ہے. پھر اس کے بعد فتویٰ دیتا ہے ومن زعم ان اللہ لیس فوق, جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اوپر نہیں ہے, یعنی آسمان کا تو یہ عقیدہ کہ اللہ آسمان میں ہے نا, فوانه فی کل مکان, اور اللہ ہر جگہ ہے, فهو ضال مضل کافر یستتاب, یہ کافر ہے, اس کو توبہ زبردستی توبہ دے دو. فان تاب والا قتل, توبہ کرے تو ٹھیک, توبہ نہ کرے تو اس کو قتل کر دو. وعلی ولی الامر, یہ بادشاہ کا کام ہے کہ اس کو توبہ دلا دے اور پھر اس کو قتل کر دے. یہ اس کا فتویٰ ہے. یہ کتاب التوحید ابن خزیمہ کی کتاب ہے, سنہ 311 اس کی وفات ہے. فالمعطلہ الجہمیہ الذین هم شر من اليہود والنصارى والمجوس, معطلہ جو ہیں, جہمیہ سے مراد ان کا اشاعرہ ہے, ماتریدیہ, یہ یہود نصارہ اور مجوس سے بدتر ہیں. ملاحظہ کریں, یہ کتاب ہے الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی او الداء والدواء, تالیف محمد ابن ابی بکر الدمشقی الحنبلی, المعروف ابن القیم الجوزیہ, سنہ 1996 میں یہ کتاب چھپی ہے. التعطیل, جو صفات کا تعطیل کرتا ہے نا, صفات کا تعطیل سے کیا مراد کہ اللہ عرش پہ بیٹھا ہے, تو عرش سے مراد حکومت ہے یا بادشاہت ہے, کہتا نہیں یہ تو تعطیل, صفت کی تعطیل کر دیا آپ نے. کہتا ہے والتعطیل واصل الشرک وقاعدته التي يرجع اليه هو التعطیل, شرک کا اساس ان کے نزدیک, شرک کا جڑ کیا تعطیل ہے. تعطیل سے کیا مراد کہ جو صفت آیا ہے تجسیم کی, جو صفت ظاہر میں تجسیم کیا, اس کی آپ تعویل کریں. کہتا ہے صاحب نے صفت کی تعطیل کر دی. وتعطیل الصانع سبحانه عن كماله المقدس بتعطیل اسمائه واوصافه وافعاله, تعطیل کے بہت سارے اقسام ہیں. ایک یہی ہے کہ صانع, اللہ تعالیٰ خالق جو ہے, اس کے صفات کمالیہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, اس کی انگلی ہے, اس کے انگلی بنی آدم کے جو دل ہیں اس کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے, وہ دوڑتا ہے نیچے اوپر. یہ آپ نے اسماء و صفات کی آپ نے تعطیل کر دی. ومن هذا شرک من عطل اسماء الرب تبارک و تعالی واوصافه وافعاله, اور جو بھی شخص اللہ تعالیٰ کے افعال اور اسماء کو تعطیل کر دے, اس کی بھائی کہہ دے کہ اس کا معنی کچھ اور ہے, اس نے تعطیل کیا ہوا ہے اور وہ یہ اسی شرک کا مرتکب ہوا ہے. اچھا یہ طبقات الحنابلہ ہے, قاضی ابو الحسین محمد بن یعلا الحنبلی کی, چار مطبعۃ السلفیہ. یہاں پہ ملاحظہ کریں, یہاں پر قرأت علی المبارک, یہاں پہ بہرحال کہ حدثنا یونس عن فلان عن فلان سمعت ابا عبد الله محمد بن ادریس الشافعی یقول وقد سئل عن الصفات وما ينبغي ان يؤمن به. محمد بن ادریس الشافعی سے پوچھا گیا کہ بھئی اللہ کی صفات کیا ہیں. اس نے کہا کہ صفات وہی ہیں جو کتاب و سنت میں آئے ہیں. لا يسمع احد من خلق الله قامت علیہ الحجہ, جس نے بھی خلق اللہ نے اس سے سنا اس پہ حجت تمام ہو گئی. فان خالف بعد ثبوت ذلك الحجہ فاتي علیہ فهو بالله کافر, جو اس کو نہ مانے وہ کافر باللہ ہے. پھر وہ ذکر کرتا ہے ید اللہ مبسوطتان وان له وجها, اللہ کا چہرہ آتے ہیں, اللہ کا یمین ہے, دائیں ہاتھ بھی ہیں, اللہ کا قدم ہے, حتی یضع قدم الرب فیہا, سب وہ بتاتا ہے کہ اس کو جو نہ مانے وہ کافر ہے. اچھا مزید میں آپ کو دکھا دوں, مزید یہ ملاحظہ کریں کہ یہ کتاب الاعتقاد ابو یعلا فراء حنبلی کی کتاب ہے, کتاب الاعتقاد. اچھا اس کا الصفات الثابتہ للہ, اللہ تعالیٰ کے کون سے صفات ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے صفات یہ ہے کہ ہر رات کو انہ ینزل کل لیلۃ الی سماء الدنیا, اللہ تعالیٰ ہر رات کو نیچے آتا ہے, آسمان سے نیچے آتا ہے, پہلی آسمان کو آ جاتا ہے. وہ اس کا بأن الرحمن خلق آدم علی صورت ہے, اس کی صورت جو ہے انسان کی صورت سے ملتی ہے کیونکہ آدم کو اس نے اپنے صورت پہ بنایا. اچھا
وروي على سورة الرحمن دوسری حدیث میں سورة الرحمن ونقر بأن لله اصبعا اور اللہ تعالیٰ کے ناخن بھی انگشت بھی ہیں انگوٹیاں بھی ہیں یکشف ربنا عن ساقه اس کی پنڈلی بھی دکھا دیتا ہے وہ اچھا ان اللہ لیس بعور اللہ تعالیٰ کی ایک آنکھ نہیں ہے ایک آنکھ سے زیادہ اس کے اچھا وان تأولها على مقتضى اللغة وعلى المجاز فهو جهمي جو شخص اس کی تعویل کرے لغت کے لحاظ سے کہ لفظ ید اس طاقت کے بھی معنوں میں آتا ہے مجاز کے معنوں میں وہ جہمیہ میں نے ابھی دکھایا تھا نا کہ اب کیا بولا اس کے متعلق کہ یہود سے بھی مجوس سے بھی نصارہ سے بھی بدتر مشرک کون ہے جہمیہ ابھی دکھایا تھا نا میں نے اچھا مزید میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کتاب تلبیس الجہمیہ بیان تلبیس الجہمیہ اس کی ہے ابن تیمیہ حرانی کی جزء رابع ہے یہاں پہ اشاعرہ کے لیے کہتا ہے کہ اشاعرہ رؤیت کو تو ثابت کرتے ہیں علو کا منکر ہے تجد هؤلاء الذين يثبتون الرؤية دون العلو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے لیکن کہتے ہیں کہ آسمان میں کہتے ہیں نہیں وہ کسی جگہ پہ نہیں نظر آتا ہے قیامت کے دن نظر آئے گا سامنے لیکن وہ آسمان میں نہیں ہو سکتا جی کسی مکان میں نہیں اچھا یہ کہتے ہیں یہ ایسے کیسے لوگ ہیں فعلم ان هؤلاء حقیقت باطنهم باطن المعتزلة الجهمية المعطلة پتہ چلا کہ اشاعرہ ماتریدیہ ان کی حقیقت کیا ہے یہ جہمی ہیں معطلہ ہیں اچھا